بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے سے بات چل رہی تھی کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو کہا کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی اور نصرانی ہو، اور ان کی دیکھا دیکھی اچھا یہ تو مسلمانوں کے مقابلے میں تھا، پھر آپس میں دیکھا تو آپس میں وہ یہودی کہنے لگے نہیں ہم جائیں گے تم نہیں جاؤ گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہنے لگے نہیں ہم جائیں گے تم یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو ان کی دیکھا دیکھی وہ مشرکین مکہ کہنے لگے نہیں بس ہم جائیں گے تمہاری کوئی بنیاد نہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، انہوں نے بھی انہی کی طرح کہنا شروع کر دیا۔ اب تین گروہ ہو گئے، یہود، نصارہ اور مشرکین۔ تو قرآن نے آگے ان تینوں گروہوں کے باطل پہ ہونے کے دلائل کو بیان کرنا شروع کیا تھا کہ یہ یوں کرتے ہیں لہذا یہ باطل پہ ہیں، یہ یوں کرتے ہیں لہذا یہ باطل پہ ہیں۔ تو اس میں پہلا تو یہ کہ یہ اللہ کے ہاں سے کامیابی بھی لینا چاہتے ہیں اور پھر مساجد کو ویران کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھئی اللہ کا گھر ویران کر کے اللہ سے کامیابی کیسے مل جائے گی؟ ایک بات۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ بھی ان کی جو ہے باطل ہونے پر ان کے باطل ہونے پر دلیل ہے۔ تو یہاں پہ پہنچے تھے دوسری دلیل ان کے باطل ہونے کی، کہ بعد یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور ان کے علاوہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو تینوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ ان کی قول کی قباحت اور بطلان کا بیان بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اتخذ پکڑ لیا یعنی رکھتا ہے اللہ، ولدن اولاد، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے۔ عربی صرف و نحو پڑھی ہے کچھ؟ صرف و نحو تو مفعول مطلق کہتے ہیں یا مفعول بہی۔ اسبح میں تسبیح بیان کرتا ہوں، یا ابینو سیدھا میں بیان کرتا ہوں، سبحانہ اس کی پاکی، یعنی میں اس کی پاکی کو بیان کرتا ہوں۔ تو لغات القرآن ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس پہ تفصیل سے بحث لکھی ہے کہ سبحانہ کیا ہے، یہ ایسا مصدر ہے جس کے فعل کو مردہ کر دیے گئے، اگر تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں پہ دیکھیں۔ لیکن سبحانہ لفظی ترجمہ ہے اس کی پاکی، مطلب میں اس کی پاکی کو بیان کرتا ہوں۔ اور مفہوم کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیا مطلب؟ اب پورا جملہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اسبح سبحان اللہ یا ابین سبحان اللہ، کوئی نہیں کہتا، بس سبحان اللہ مطلب اللہ پاک ہے۔ مفہوم اس کا کیا بن گیا؟ اللہ پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، سبحانہ وہ تو ایسی سب باتوں سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کلن ہر کچھ، سب کچھ، لہو قانتون سب اسی کے تابع دار ہیں، قانت جھکنے والے کے تابع دار۔ بدیع السماوات والارض ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اذا قضا امرن، اور جب پورا کرنا چاہتا ہے امرن کسی کام کو، تو انما یقول له کن، تو یہی فرماتا ہے اس کو کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے ذرا تفسیر آ رہی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک ہے خلقہ پیدا کرنا، بدیع پیدا کرنا،
الباری وہ بھی پیدا کرنے والا. تو الخالق اور بدیع اور الباری میں فرق کیا ہے؟ خالق تو مطلق پیدا کرنا، جس میں سارے مفہوم آ جاتے ہیں، کسی بھی چیز کو بنانا، پیدا کرنا. اور بدیع کہتے ہیں بغیر کسی سابقہ نقشے کے پیدا کرنا. پہلے کوئی نقشہ نمونہ نہیں تھا، بغیر کسی سابقہ نقشے اور نمونے کے پیدا کرنا. اور الباری کہتے ہیں بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا. بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا. پہلے مادہ نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اللہ نے مٹی بنا دی، زمین بنا دی. پہلے لوہا نہیں تھا، عدم سے وجود بخش دیا اور لوہا بن گیا. تو بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے چیز کو پیدا کرنا، جو یہ کرے وہ باری ہے، اور کسی سابقہ نقشے کے پہلی دفعہ بنا دے وہ بدیع ہے. کہا زمین و آسمان کو اللہ ایسا پیدا کرنا، ایجاد کرنے والا، بنانے والا. ترجمہ عام طور پر یہی کر دی جاتا ہے، لیکن اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کسی سابقہ نقشے کے بغیر. اور یہاں پہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ تو اس کو کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. عربی ترکیب کے اعتبار سے اس کے دو معنی بنتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کام کو کہ ہو جائے تو اس کو کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. دوسرا یہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن، کسی کام کے لیے جب کن کہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اور حدیث قدسی میں آتا ہے ایک میں، اس سے اس معنی کی تائید بھی ہوتی ہے، لا يسبق الکاف النون. کن کاف اور نون سے مل کے بنتا ہے، تو کاف نون کے ساتھ ملتا نہیں ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی اس کے ارادے کا نام وجود ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے. تو کاف اور نون تو حروف ہیں اور یہ مخلوق ہیں، تو اللہ کو اس مخلوق لفظ کے بولنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ بولنے سے بھی پاک ہے. اللہ یعنی الف با تا سا کے ذریعے بولے، اور حروف اور اصوات، اس لیے کہا کہ قرآن جو ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، یہ حروف اور اصوات سے پاک ہے. یہ تو ہم بولتے ہیں نا، ہم تو اس کی نقل پڑھتے ہیں، ہم اس کی نقل کرتے ہیں. تو خیر یہ تو علم کلام کا مسئلہ ہے، ادھر کو بات چلی گئی. تو اس کے دو معنی آتے ہیں. یہاں پہ تو صراحت ہے کہ کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اور دوسری جگہ ہے جس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کن نہ بھی کہیں، بس ارادہ کریں تو ہو جاتا ہے. اور ایسے اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. تفسیر، اور یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے. بلکہ اللہ کی اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں. یا تو اولاد غیر جنس ہوگی یا ہم جنس ہوگی. غیر جنس مطلب انسان کا بچہ، جی فلاں صاحب ان کے گھر بکری پیدا ہوئی ہے. بکری کیسے ہوتا ہے؟ انسان کا بچہ تو انسان ہوتا ہے. تو غیر جنس سے اولاد کا ہونا یہ تو خود خوشی کی مطلب بری بات ہے. یا پھر ہم جنس ہوگی کہ انسان کا بچہ انسان، بکری ہے تو بکری، کتا ہے تو کتا، جو جنس ہے اس کی وہی اولاد ہوگی. تو اگر دو صورتیں ہو سکتی ہیں عقلاً، تو کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی یا ہم جنس ہوگی. عقلاً اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونا ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی اور یا ہم جنس ہوگی. اگر غیر جنس ہو تب تو ناجنس اولاد ہونا عیب ہے، یہ تو عیب ہے ہی ہے. جبکہ حق تعالیٰ شانہ ہر عیب سے پاک ہیں. عقلاً بھی جیسا کہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، ہوتا بھی نہیں. اور نقلاً بھی جیسا کہ خود سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ سے سبحانہ سے معلوم ہوا، اللہ نے خود کہا کہ وہ پاک ہے. تو یہ عیب کیسے لگ جائے گا کہ اللہ کی غیر جنس اولاد ہو. اور اگر ہم جنس ہو تو اس لیے باطل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی ہم جنس ہے ہی نہیں، کیونکہ جو صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لازم ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور غیر اللہ میں معدوم ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی صفات کمال کسی دوسرے میں ہیں ہی نہیں تو دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ خدا کا ہم جنس کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جنس تو وہی ہو سکتا ہے جس میں تمام خدائی اوصاف موجود ہوں جو خدا کے لیے لازم ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. یعنی اس کو ایک آسان سی مثال کے ساتھ یوں سمجھیں، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ایک ہوتا ہے ازل جو ہمیشہ سے ہو، اور ایک ہے ابد جو ہمیشہ رہے گا. اور درمیان میں کیا ہے؟ درمیان کا دورانیہ، اس کو سرمد کہتے ہیں.
تو ازلی ابدی سرمدی ذات اللہ کی ہے، جس کو نہ پہلے زوال نہ بعد میں زوال نہ درمیان میں زوال، کچھ بھی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی اولاد کا جو تم عیب دار قول کہہ رہے ہو، تو اگر فرض کر لیا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اس کے لیے پھر ہم جنس ہونا، ہم جنس مطلب وہی صفات ہونا ضروری، اس کا بھی ازلی ابدی سرمدی ہونا ضروری ہوگا۔ حالانکہ ازلی تو ہو نہیں سکتا، کیوں؟ جب پیدا ہوا تو ازلی کیسے ہو جائے گا؟ تو لا محالہ یعنی ہم جنس ہونا ممکن نہیں، اور غیر جنس سے ہونا ویسے ہی عیب ہے۔ ہم جنس ہونا ممکن نہیں اور غیر جنس ہونا عیب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی اولاد کا ہم جنس یا غیر جنس دونوں میں سے ہونا، یہ دونوں ہی قول باطل ہو گئے۔ اب صفات کیا ہو رہا ہے؟ اب صفات کمال صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں۔ نمبر ایک چیز، لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی یعنی ملکیت میں ہیں۔ نمبر دو، اور دوسرے یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ سب ان کے تابع دار بھی ہیں، بات بھی مانتے ہیں۔ بھائی مانا کہ ان کی قدرت کے تصرفات جیسے مارنا جلانا وغیرہ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، گو احکام شریعہ کو کوئی ٹال دے اور ان پر عمل نہ کرے۔ اور تیسرے یہ کہ حق تعالی موجد بھی ہیں آسمانوں اور زمین کے۔ اور چوتھا یہ کہ ایجاد کی قدرت بھی ایسی عظیم و عجیب ہے کہ جب کسی کام مثلا پیدا ہی کرنے کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنی بات ہے کہ اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو آلات و اسباب اور صناعوں اور مددگاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ چاروں باتیں سوائے حق تعالیٰ کے کسی میں نہیں پائی جاتی، اور یہ اللہ کے لیے اولاد کے دعوے داروں کو بھی تسلیم تھا، لہذا دلیل سے خصوصیت کا دعویٰ بھی ثابت ہو کر حجت پوری ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یہ جو دلیل دی کہ اللہ ایسا ہے کہ ایک تو زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اس کی مالک کا ان کا، نمبر دو وہ زمین و آسمان اس کے تابع ہیں، نمبر تین اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کیا ہے، اور چوتھا یہ کہ جب کچھ کرنا ہو تو اس کو تصرف کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس کون کہے تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار دلیلیں، یہ چار خصوصیتیں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی اور میں پائی نہیں جاتی۔ تو دلیل سے یہ چار دلیلیں، چار باتیں پائی جاتی ہیں، خصوصیت کا دعویٰ کہ اللہ ہی کے لیے یہ چیزیں خاص ہیں، تو دلیل سے خصوصیت کا دعویٰ بھی ثابت ہو کر حجت پوری ہو گئی کہ یہ چار خصوصیتیں رب میں ہونی چاہیے اور وہ اللہ ہی کے اندر ہیں، کسی اور میں، بتوں میں، ان میں تو ہے ہی نہیں۔ تو لہذا تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام یا فرشتے، ان میں یہ صفات ہے نہیں، تو لہذا تمہارا ان کو اللہ کی اولاد کہنا ہی غلط ہو گیا۔ سمجھ گئے جملہ؟ فائدہ، اگرچہ کسی چیز کو ایجاد کرنے میں اور کوئی کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی خاص خاص کاموں مثلا بارش، رزق وغیرہ پر خاص خاص فرشتوں سے کام لینا، اور اسی طرح اسباب اور مادے اور دیگر قوتوں سے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے تابع دار ہیں اور اسباب اور قوتوں کے خزانے سب اللہ کی ملک میں ہیں۔ یہ آگے کے یعنی مضمون سے جوڑا ہے۔ جی آگے تیسری بات آ گئی جو ان کے باطل پہ ہونے کی دلیل ہے تینوں گروہوں کے، کہ حق طلبی سے نہیں بلکہ محض ضد سے معجزے طلب کرتے ہیں۔ تو فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اچھا اس میں ایک بات اور ذہن میں آئی تھی، وہ بیان کر دینا چاہیے۔
حضرت نے بھی جو پچھلے وہ صفحے پہ لکھا ہے کہ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، 10ویں پارے میں، کہ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سارے یہودی یہ نہیں کہتے، بعض یہودی کہتے ہیں۔ ان میں بھی ایک خاص فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، اور آج کل وہ فرقہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آج کل کوئی یہودی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کل کوئی ایسا یہودی نہیں ہے، وہ فرقہ بھی ختم ہو گیا۔ مولانا عبد الماجد ریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تفسیر لکھنی شروع کی تو انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا ہے، دا جوئش انسائکلوپیڈیا، یہودیوں کا، 10 یا 11 والیوم ہے اس کے، تو انہوں نے وہ حاصل بھی کیا، اور بھی بہت ساری کتابیں اس سے متعلقہ جو ہیں وہ حاصل کی، تو وہ بھی حاصل کیا۔ انہوں نے پہلے یہ لکھا تھا کہ کسی مضمون میں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، پھر اس پہ بعضوں کی طرف سے اعتراض آیا کہ یوں تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جوئش انسائکلوپیڈیا منگوایا باقاعدہ، پھر دیکھا تو پھر انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی کہ آج کل اس فرقے کا وجود نہیں ہے، آج کل اس فرقے کا وجود نہیں ہے۔ اور وہ جوئش انسائکلوپیڈیا تو انگلش میں ہے، 1900 سے چھپنا شروع ہوا تھا، 1906 تک چھپتا رہا، مطلب مختلف ان کے جو ہیں رائٹر لکھتے رہے مختلف مضامین کو، تو اس کو جمع کر کے پھر پورا انسائکلوپیڈیا بنا دیا، 10-11 جلدوں میں ہے۔ بہت عرصہ ہوا، کچھ حضرات تھے ڈاکٹر وغیرہ، دوست رشتہ دار، ان سے میں نے کہا بھی تھا کہ اس کے آرٹیکل لیتے جاؤ اور اس کا اردو ترجمہ کرتے جاؤ، لیکن اس کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے تھوڑی یکسوئی بھی چاہیے اور صلاحیت بھی چاہیے۔ بہرحال وہ کسی کیا کہتے ہیں بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ اب بھی کسی میں ہمت ہو تو ایک علمی کام کرنے کا، علمی کام، نرا علمی، کسی استاد کے، کسی شیخ کی نگرانی میں اگر کوئی کر سکے تو یہ کرنے کا کام ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں یعنی جن کا تفسیر سے اور دینیات سے تعلق ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں قرآن نے کہا ہے کہ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو یہود بس کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم کہتے ہی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ اور جب تحقیق حال کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ فرقہ تھا، وہ انہوں نے خود لکھا، ایک فرقہ تھا لیکن آج سے کوئی 200-400 سال پہلے ختم ہو چکا ہے، تو کہنے والے تھے، یہ گویا کہ جب قرآن اترا تھا اس وقت تو موجود تھا۔ تو اب اس طرح کے اور بہت سارے اشکالات وغیرہ جو ہیں وہ پیدا کر دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں اگر کوئی آدمی حصہ ڈال سکے تو یہ بھی ایک میدان ہے عصری زبانوں سے متعلق لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی انگلش اچھی ہو، اردو بھی اچھی ہو، ترجمہ کرنے کا فن اگر آتا ہو، تو جوئش انسائکلوپیڈیا کا اردو ترجمہ ایک بندے کا بس کا کام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ملائیں ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ تو پیچھے سے تھی۔ اگلی بات تھی کہ حق طلبی سے نہیں بلکہ ضد سے معجزے طلب کرتے ہیں یہ لوگ، تو کہا کہ وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لا یعلمون، حالت کیا ہے کہ کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیتن، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی دلیل، کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، کہتے چلے آئے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مثل ان کی بات کے، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہوئے دل ان کے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، قد کا معنی بھی یقینی معنی، یقینی بات کا دیتا ہے، تو بے شک صاف صاف بیان کر دیں ہم نے دلیلیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین چاہتے ہیں، لقوم یوقنون، جو یقین چاہتے ہیں۔ تفسیر، اور بعض جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ کسی واسطہ کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی کے بات کرتے ہیں، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم ان کی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں۔ یہ اتنا لمبا ان کا فرمائشی ایک معجزہ، یعنی فرمائشی
کہ ہے کہ یوں اگر ہو جائے تو ہم مانیں گے، یا کلام نہیں کرتے تو ثبوت رسالت کی ہمارے پاس کوئی اور دلیل ہی آ جائے۔ حق تعالی شانہ اول اس بات کا جاہلانہ رسم ہونا بتاتے ہیں کہ اس طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کا سا جاہلانہ قول، مطلب انہی کا سا جاہلانہ قول پہلے والے لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں۔ سو معلوم ہوا کہ یہ قول کوئی باوقت اور باریک بینی پر مبنی نہیں، یوں ہی ہانک دیا جاتا ہے۔ پھر ثانیاً اس قول کا منشا اور سبب بیان فرماتے ہیں کہ ان سب اگلے پچھلے جاہلوں کے قلوب کج فہمی میں باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے سب سے بات بھی ایک ہی سی پیدا ہوئی کہ پہلے نے بھی ایسی الٹی بات کہی اور یہ بھی ایسی ہی الٹی بات کہتے ہیں۔ پھر ثالثاً اس کے مطالبہ کا جواب دیتے ہیں، اور چونکہ اس قول کا جزو اول یعنی اللہ ہم سے کلام کرے حماقت محض تھا کہ اپنے کو باوجود جہالت اور بے علمی کے ملائکہ اور انبیاء کا ہم پلہ بنانا چاہتے تھے، اور اس کا باطل ہونا بالکل واضح ہے۔ اس لیے اس احمقانہ بات کو نظر انداز کر کے صرف دوسرے جز کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو قد بینا الآیات لقوم یوقنون، آیات ہم نے تو بہت سی دلیلیں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع اور کافی ہو سکتی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہوں، لقومی یوقنون۔ اور چونکہ معترضین کو محض ضد اور قد ہی مقصود ہے، اس لیے حق پا لینے کی غرض سے ان کو تحقیق ہی منظور نہیں، سو ایسوں کی تسلی اور تشفی کا کون ذمہ دار بنے؟ فائدہ، یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل فرمایا، تو اس لیے کہ باوجود کہ قطعی اور قوی دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے تھے، پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا تھا، اور یہ جاہلوں ہی کی سی بات کہلائے گی، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جاہل فرمایا۔ ربط، چونکہ یہاں اس کا مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس جہالت اور عناد سے دلی تنگی ہو جاتی اور ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے سے غم ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آپ کو تسلی فرماتے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ انا ارسلناک، یقیناً بے شک بھیجا ہے ہم نے تجھ کو بالحق کی سچے دین کے ساتھ، بشیرم و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألو اور نہیں تو سوال کیا جائے گا، عن بابت بارے میں، اصحاب الجحیم دوزخ میں جانے والوں کے، یعنی دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر خلق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیے اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی کہ ان لوگوں نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ربط، اوپر بتایا کہ آپ یہود و نصارہ کے ماننے نہ ماننے کی فکر میں نہ لگیں، آگے بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈھیٹ لوگ ہیں اور الٹا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنے ڈھب پر لے آئیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہ راضی ہوں گے، عنک تجھ سے، الیہود ولا النصارى یہود اور نہ نصارہ، حتی تتبع ملتہم، حتی یہاں تک کہ تتبع تو پیروی کرے، ملتہم ان کے دین کی، قل تو کہہ دے، ان ہدی اللہ هو الہدا، بلا شبہ اللہ کی راہ ہدایت ہی راہ ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تو اتباع کرے، تابعداری کرنے لگے،
اہواءہم ان کی خواہشوں کی، بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے جو آیا تیرے پاس علم، ما لک من اللہ تو نہیں ہوگا تیرے لیے من ولی ولا نصیر اللہ کے مقابلہ میں کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ تفسیر، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور نہ یہ نصارہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں۔ لہذا اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان یا حال سے مترشح ہو تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، اور دلائل سے ایسا راستہ صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، لہذا راہ ہدایت وہی رہا۔ اور اگر بفرض محال آپ ان کی خواہشات اور باطل خیالات کا اتباع کرنے لگیں جس کو وہ خدائی مذہب سمجھتے ہیں، مگر ایک تو تحریف ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا اگر تحریف نہ بھی ہوئی ہوتی تو منسوخ ہو جانے سے اب وہ محض چند خیالات، غلط خیالات کا مجموعہ رہ گیا ہے، اور پھر اتباع بھی کیسی حالت میں کہ وحی کے ذریعے علم قطعی آ چکنے کے بعد، تو ایسی حالت میں آپ کو کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار ہوگا نہ مددگار، بلکہ توبہ توبہ پنجے قہر میں گرفتار ہونا لازم آ جائے گا۔ تو جب ان کے موجودہ مذہب پر عمل کرنے کا یہ انجام ہے تو یہود و نصارہ کا یہ چاہنا کہ دوسرے ہدایت چھوڑ کر اس پر آ جائیں کتنی بڑی دشمنی ہے۔ ربط، یہاں تک اہل کتاب میں سے مخالفین کا ذکر تھا، اس کے بعد قرآن کی حسب عادت انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے جنہوں نے حق واضح ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع اختیار کر لیا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے یہود اور نصارہ ایک ہی جیسے ہوں، نہیں، ان میں ایسے بھی ہیں طبقے جو حق کو مان لیتے تھے، واضح ہو جائے تو بات مان لیتے تھے۔ اس کا انشاءاللہ کل کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ابھی آپ نے فرمایا کہ کاف اور نون الفاظ ہیں اور مخلوق ہیں، تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہوگی؟ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ صحیح۔ عربی میں علم کلام بہت شعر آفاق مسئلہ ہے، اس پہ ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نا آج یہ کام ضرور کروں گا، آدمی بولتا نہیں ہے، وہ جی میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اصل جو کلام ہے وہ جس کو ہم دل بھی ہمارا مخلوق ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الکلام دلیلا، کہ اصل جو کلام ہے وہ کلام وہ ہے جو جی میں ہوتا ہے، اور جو زبان ہے وہ صرف اس کی ایک سفیر کا کام کرتی ہے کہ میرے جی میں یہ ہے، لیکن کلام اصل میں دل کا فعل ہے۔ تو اس کے اظہار کے ارادہ۔ لیے آدمی منہ سے بولتا ہے، ہاں اظہار کے لیے زبان سے بولتا ہے تو اس کا وہ ہے کہ ایک پیراہن اور چولا بن جاتا ہے، ورنہ کلام دل کی بات ہوتی ہے۔ تو انسان بھی کلام کے لیے گویا کہ زبان سے حرف اور آواز کا محتاج نہیں ہے، ہاں اپنے کلام کے اظہار کے لیے ان کا محتاج ہے، لیکن چونکہ انسان کے کلام کا اظہار ہوتا ہی زبان سے ہے، بولنے سے ہے، تو بولنے کو بھی پھر یہی کہہ دیا کہ یہی کلام ہے، ورنہ کلام دل کا فعل ہے۔ جس طرح نیت ہے، ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو نیت تو دل کا فعل ہے، لیکن اب ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو فقہا نے بھی مسائل لکھے ہیں کہ زبان سے یہ کہہ لے، تو دراصل نیت زبان کا فعل نہیں ہے، وہ دل کا فعل ہے، لیکن عرف میں ایسا چلتا رہا کہ اب زبان کا فعل سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی کلام کی بھی صورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کلام کے بالکل محتاج نہیں ہے، یعنی حروف اور اصوات کے۔ حضرت نے جی پڑھا تشابہت قلوبہم، جی، یہ تشابہت یہ مضارع کا صیغہ ہے؟ نہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تشابہ، تقابلا، جی۔ باب پڑھے ہیں کچھ پہلے آپ نے؟
جی ابھی مکمل نہیں ہوئے، اچھا ثلاثی نہیں تو پڑھے۔ ثلاثی، ہاں ثلاثی مجرد کے تو 6 باب مشہور ہیں، جی وہ ناصرہ نہیں پڑھے ضربہ سامعہ فتح حسیبہ کروما۔ اس کے بعد پھر جب مزید فی شروع ہوتا ہے نا تو مزید فی میں ہے ایک کیٹیگری وہ ہے جن کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، اور ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل۔ تو وہ ثلاثی مزید فی جس میں حمزہ وصل نہیں آتا اس کے 5 باب ہیں، افعال، تفعیل، تفاعل، مفاعلہ، تفاعل۔ اس میں مفاعلہ اور تفاعل، اس میں تقابل یتقابل، تقابل، تشابہ، تشابہ کی کریں ذرا گردان، تشابہ کریں تشابہ تشابہ تشابہ، تشابہت تشابہ، تشابہت، یہ تشابہت قلوبہم، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تشابہت۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی، جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔